على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب ادب سے شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. بعد از حمد و صلوات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس پرنور ماحول میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. موضوع گفتگو کے طور پر میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اسلام کے خاندانی نظام کی برکات کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا: واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے، زوج ازواج پیدا کیں، اور پھر تمہاری ان ازواج سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا فرمائے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ نسبتیں اور پاکیزہ غذائیں عطا فرمائیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو خاندانی نظام اسلام کا ہے اس کو ایک نعمت کے طور پہ ذکر فرمایا اور پھر اس کے شکر کرنے کا درس دیا کہ جیسے اللہ کی باقی نعمتوں کا تم شکر بجا لاتے ہو، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہیں معاشرے سے کٹی ہوئی کوئی اکائی نہیں بنایا، کوئی ایسی شے نہیں بنایا جس کا کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ تمہیں ایک خاندان کے گلستان کے اندر رکھا کہ جس میں تمہارا خیال رکھنے والے، ٹیک کیئر کرنے والے، تم سے محبت کرنے والے بہت سے رشتے تمہیں عطا فرمائے، جو تمہارے باپ، ماں، دادا، نانا اور پھر بیٹوں، پوتوں، بیٹیوں کی شکل میں ہیں. تو یہ جتنا خاندانی نظام ہے اللہ رب العزت نے اسے اپنی نعمت قرار دیتے ہوئے اس پر شکر بجا لانے کا حکم دیا. تو اس سے خاندانی نظام کی برکات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس نعمت کو محسوس کرنا چاہیے جو ہم سب کو میسر ہے. فیملی میسر ہے، خاندان میسر ہے. پھر اس خاندان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، صلہ رحمی کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ اس خاندان کی نعمت کی ناشکری نہ ہو. اور وہ ناشکری یہ ہے کہ ہم اپنے ان رشتوں میں سے کسی رشتے کا حق ادا نہ کریں، نافرمانی کریں، محبت کے بجائے نفرت سے کام لینا شروع کر دیں. تو یہی ان رشتوں کی ناشکری ہے. اللہ رب العزت نے خاندانی نظام کے اوپر اس دنیا اور کائنات کی بنیاد رکھی اور اس کی بہت بڑی اہمیت قرآن میں جا بجا بیان فرمائی. سورۃ النساء جو 5ویں پارے میں قرآن کی مشہور سورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو یہ خاندانی نظام ہے اس کی برکات کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. لیکن آج ہمارے معاشروں میں طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے. مختلف اسلامی ممالک کا اگر سٹیٹسٹکس اور شماریات چیک کی جائیں تو دن بدن طلاق کی جو نسبت ہے اور سطح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نوجوانوں میں سے ہزارہا نوجوان ایسے ہیں جو اپنے خاندانوں کے اوپر اپنی دوستیوں کو ترجیح دیتے ہیں. اگر ان سے ماں باپ، خاندان اور پھر دوست سے پوچھا جائے کہ تمہارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی جو رویے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں
کہ وہ اپنے راز و نیاز اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بجائے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اور اپنی دل کی باتیں کہیں باہر جا کے کرتے ہیں، اور اپنے گھر والے رشتوں کو اہمیت دینا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور دن بدن خاندانی نظام کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بندہ مومن کی صفات میں سے اللہ رب العزت نے اس صفت کا ذکر فرمایا کہ بندہ مومن وہ ہے جو عطوف ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، اور اپنے سارے رشتوں کو نبھانے والا ہے۔ اور آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسانیت اور بشریت کا آغاز فرمایا تو وہ بھی ایک مرد اور ایک عورت سے، حضرت آدم اور پھر انہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہاں سے ایک خاندان سے پورے کائنات کے نظام کو آگے بڑھایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ بہت سارے مردوں اور بہت ساری عورتوں کو بیک وقت تخلیق فرماتا اور پھر ان سے اس نظام کو آگے بڑھایا جاتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی سے ان کی زوجہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا، پھر ایک فیملی سسٹم کی اس اکائی سے پوری دنیا کے نظام اور بشریت و انسانیت کو آگے بڑھایا، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ایک فیملی اور ایک خاندان کی اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جب پیدا فرمانا چاہا تو جو رحم ہوتا ہے، جس کو رشتہ داری کہا جاتی ہے، اس کو عربی میں رحم کہتے ہیں، اور اسی سے صلہ رحمی کا لفظ نکلا ہے۔ تو یہ جو رحم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، قامت الرحم، تو رحم جو ہے یہ رشتہ اٹھا، فتعلقت بالعرش، اور اللہ کی عرش سے چمٹ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہاں بھائی تم کیا مانگتے ہو؟ تو اس رحم نے کہا یا رب ھذا مقام العائذ بک من القطیع، یا اللہ میں رشتہ داروں کو اور رشتوں کو کاٹنے والوں سے تیری پناہ حاصل کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کائنات کے آغاز سے پہلے اس رحم سے یہ وعدہ فرمایا اما تردین ان اصل من وصل کی وان اقطع من قطع کی، کہ اے رحم کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑوں گا؟ یعنی جو رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرے گا، اللہ نے فرمایا میں اس سے اپنا تعلق توڑوں گا، اور جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس سے اپنے تعلق کو جوڑوں گا، میں اسے اپنا قرب عطا کروں گا۔ تو یہ ایک خاندانی نظام اور رشتوں کی یہ اہمیت ہے جسے قرآن و سنت میں بیان کیا گیا۔ پھر قرآن پاک نے ایک بڑا خوبصورت ایک جو ہے وہ جسٹر عطا فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر درجات ہیں، بعضها فوق بعض، بعض درجے بعض سے بلند ہیں۔ ممکن ہے کہ دادا بلند درجے پہ ہو، پوتا بہت نچلے درجے پہ ہو، باپ کسی بلند درجے پہ ہو، بیٹا نچلے درجے پہ ہو۔ اسی طرح ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی سے بلند رتبے کے اوپر جنت میں فائز ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خاندان کی اہمیت یہ ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ اس رشتہ داری کی وجہ سے وہ جو بلند رتبے کے اوپر خاندان کا ایک بندہ فائز ہوگا، وہ نچلے رتبے والے لوگوں کے لیے دعا کرے گا، تو فرمایا ہم اس کے سارے رشتہ داروں کو اس جنت میں مقام کے اوپر جمع فرما دیں گے، اس کے سارے رشتہ داروں کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، اس کے عمل اور درجے میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ سے ہم اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے ان کا مقام بھی بلند کر دیں گے۔ یہ ایک خاندانی نظام کی برکات ہیں جن کو قرآن حکیم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ خاندان کے مضبوط ہونے سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اور باہمی وحدت و انسجام پیدا ہوتا ہے، یگانگت پیدا ہوتی ہے، قوم بنتی ہے۔ یہ گزشتہ دنوں میں ہی ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے، قطر کے اندر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے، اور اس کے دوران مختلف قومیں، مختلف ٹیمیں آ رہی تھیں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مراکش کی ٹیم کے لوگ آئے، تو ان کے ساتھ ان کی ماں آ رہی ہے، باپ آ رہا ہے، وہ ان کی گیم دیکھ رہے، اور پھر اس کے بعد وہ گراؤنڈ کے اندر ماں آتی ہے، اپنے بیٹے کا ماتھا چومتی ہے، اسے شاباش دیتی ہے، اسے گلے سے لگاتی ہے، ایک خاندانی وحدت کا اظہار کرتی ہے۔ تو
تو غیر مسلم یہ منظر دیکھ کے کھلاڑی جو ہیں وہ متجسس اور حیران ہیں، رشک کر رہے ہیں، اور ٹویٹر اور فیس بک اور مختلف جو صفحات تواصل اجتماعی ہیں اور سوشل میڈیا کے صفحات ہیں اس پہ وہ لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں یہ دیکھ کر کہ ہم میں سے جو کھیلنے آئے ہیں کوئی اپنی گرل فرینڈ کو ساتھ لایا ہے، کوئی ہم جنس پرستی کے شوق میں آیا ہے، اور ہمارے فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے اور ماں باپ کو ہم تو ساتھ لے کے نہیں آئے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب خوش ہوتے ہیں تو اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں بلاتے بلکہ اپنی والدہ کے قدم چومتے ہیں، اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا فیملی سسٹم دیکھ کے یورپ آج بھی رشک کر رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، جس پہ حملے ہوتے ہیں۔ یہ جو تحریک نسوانیت چلائی گئی ہے، فیمنزم کا پورا ڈسکورس کھڑا کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ایک نیت کار فرما ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو فیملی سسٹم برباد ہو گیا، اسے اب مسلمان ملکوں کے اندر بھی ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہی خاندانی نظام ہے جس نے مسلمانوں کو جوڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ اور اپنے دین کی تعلیمات کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کا ایک باپ ہے، ان کا دادا ہے جو ان کو صحیح رستہ بتانے والا ہے، ان کی تربیت کرنے والا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو ایک خاندانی نظام ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اظہار اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جا بجا فرمایا۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہم بہت سارے کنٹریکٹ سائن کرتے ہیں، کوئی بزنس کا کنٹریکٹ ہوتا ہے، تجارت کے معاہدے ہوتے ہیں، لیکن کسی کنٹریکٹ کو اللہ رب العزت نے میثاقاً غلیظا نہیں فرمایا۔ قرآن حکیم میں ایک لفظ اللہ استعمال فرماتا ہے میثاقاً غلیظا، بہت بھاری کنٹریکٹ، بہت بڑی ذمہ داری۔ لیکن جو نکاح ہے جس سے خاندان شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جب میاں بیوی آپس میں نکاح کرنے لگتے ہیں تو مجلس نکاح میں جو کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ اے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے یاد رکھنا کہ ہم تم سے میثاق غلیظ یعنی ایک سخت وعدہ لے رہے ہیں، اور اگر اس وعدے کو تو نے نہ نبھایا تیرا رب بھی تم سے پوچھے گا، تیرا رسول بھی تم سے پوچھے گا، تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اپنے اس تعلق کو نبھانا، اپنی زوجہ پہ ظلم نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی طرح کا ناروا سلوک نہ کرنا، اور اپنے اس فیملی سسٹم کا خیال رکھنا، اس چیز کو۔ اور پھر جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو میثاقاً غلیظا کا یہ لفظ 3 مقامات پہ اللہ رب العزت نے اس کو استعمال فرمایا۔ پہلا مقام میثاق النبیین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا اور 1,24,000 انبیاء کو جمع کر کے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وعدہ لیا، حضور کے دین کی نصرت کا وعدہ لیا، اور فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ جب میرا رسول آ جائے، وہ شان والا میرا حبیب آ جائے، تو تم نے ان کے دین پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے، اور تم سب سے بڑی شان ہم نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی۔ وہاں پہ میثاقاً غلیظا کا لفظ استعمال کیا کہ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ نبیوں کے ساتھ۔ دوسرا مقام ہے جب بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم کو زمین کے اوپر ہم نے ذمہ داری دی ہے، اسے نبھانا ہے، وہاں بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ اور تیسرا مقام نکاح کا ہے، کیونکہ وہاں سے ایک فیملی سسٹم اور خاندانی نظام شروع ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے یہی لفظ استعمال فرما کے اس کنٹریکٹ کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور پھر اسی خاندانی نظام کو اگر ہم قرآن میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب اور خوبصورت چیز نظر آتی ہے کہ ایک تو ہے کہ نظریاتی طور پہ اسے بیان کیا، ایک تھیوریٹیکل ایک تصور عطا فرمایا، اور دوسرا ہے کہ اس کو ہمارے پریکٹیکل اور عمل کا حصہ بنا دیا۔ وہ کیسے؟ ایک عبادت اللہ نے ایسی ہمارے لیے بنائی ہے کہ جس عبادت کو کرتے ہوئے قدم قدم پر خاندان کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اپنے خاندان کے حقوق کا احساس ہوتا ہے۔ ہم وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عبادت کے اندر خاندان کی اس نسبت کا تقدس بھی شامل فرما دیا۔ وہ بہت بڑی عبادت ہے، اور جسے حج کی عبادت کہا جاتا ہے۔
بولیے کون سی؟ حج کی عبادت کہا جاتا ہے۔ جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لاکھوں حجاج کرام موجود ہوتے ہیں، تو ان کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی باری آتی ہے، تو وہاں پہ سعی کرنا، وہاں پہ دوڑ لگانا، 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان لگانا، ان کو کیوں ہمارے اوپر لازم کیا؟ فرمایا ایک ماں کی اپنے بیٹے سے محبت کو یاد کرو۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خیال رکھا؟ جب انہیں پانی نہیں مل رہا، وہ پیاسے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، تو ان کی ماں اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے صفا سے مروہ جاتی ہیں، مروہ سے صفا آتی ہیں، ان دونوں پہاڑیوں پہ پانی کی تلاش کرتی ہیں، پانی نہیں ملتا۔ جب دور چلی جاتی ہیں، بیٹے کی آواز نہیں آتی، قدم تھوڑے ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن جب قریب آتی ہیں اور بیٹے کے رونے کی آواز آتی ہے، دوڑنا شروع کر دیتی۔ تو فرمایا جہاں وہ دوڑی تھیں وہاں تمہیں بھی دوڑنا پڑے گا، جہاں وہ آرام سے چلی وہاں تمہیں آرام سے چلنا پڑے گا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو اسے اللہ نے اپنے شاعر قرار دے دیا اور اپنی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے دیا۔ تو یہاں سے ایک خاندان کا تصور ابھرتا ہے۔ پھر جب ہم آب زمزم کا چشمہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ عظیم اور مبارک پانی پینے لگتے ہیں، تو جہاں سیدہ ہاجرہ کی یاد آتی ہے، وہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا یاد آتی ہے، جب اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پہ دور چلے جاتے ہیں، تو رستے میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اپنے خاندان کی یاد ستاتی ہے، تو کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ میں تیرے آسرے پہ انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں رزق بھی عطا فرمانا، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا وہ چشمہ جو عطا فرمایا، وہ ایک ماں اور باپ کی دعا ہے جو اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ تو یہاں سے بھی اس خاندانی نظام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اسے عبادات کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر جب قربانی دیتے ہیں اور پوری امت مسلمہ لکھوک ہا قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، تو وہ قربانی بھی در حقیقت ایک باپ اور بیٹے کے درمیان معاملہ فہمی، تابع داری اور فرما برداری کی یاد دلاتا ہے کہ باپ اور بیٹے میں بڑا عمدہ تعلق ہے۔ باپ نے جو کہا بیٹے نے وہ پورا کیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کرنے پہ تیار ہو گیا۔ تو فرمایا صرف قربانی نہ دو بلکہ جانور کو قربان کرتے ہوئے ساتھ یہ عہد کرے بیٹا کہ جیسے حضرت اسماعیل کے اندر آداب فرزندی موجود تھے، میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ویسا ہی احترام کروں گا، ویسا ہی سلوک کروں گا، ویسی تابع داری اپنے اندر پیدا کروں گا۔ تو قربانی کے اس عبادت کو بھی اور اس منسک قربانی کو بھی اللہ رب العزت نے فیملی سسٹم کے ساتھ جوڑ کے اس خاندان کی عظمت کے بارے میں ہمیں شعور عطا فرمایا۔ پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر جب اتحیات میں آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کس انداز میں پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضور پہ درود پڑھوایا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم پہ پڑھوایا جا رہا ہے، لیکن اکیلا ان پہ نہیں پڑھوایا جا رہا، ان دونوں ہستیوں کے پورے خاندان پہ درود پڑھوایا جا رہا ہے۔ آل ابراہیم، آل محمد، سرکار کے خاندان کو عظیم خاندان کے طور پہ پیش کیا۔ پھر حکم دیا کہ ہر نمازی حضور پہ بھی درود پڑھے، حضور کی آل پہ بھی درود پڑھے، حضور کے خاندان پہ بھی درود پڑھے، اور صرف سرکار کی آل پہ درود نہ پڑھے بلکہ اس عظیم خاندان ابراہیمی پہ درود پڑھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اسلام کو بڑی واضح شکل میں پیش کیا ہے۔ تو ان دونوں خاندانوں کی عظمت کا احساس اجاگر کر کے اللہ رب العزت نے خاندان کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کیا ہے۔ پھر ایک اور آخری بات یہاں عرض کروں کہ جب انبیاء کرام کا قرآن میں ذکر فرمایا تو اس کو 4 انداز میں ذکر فرمایا۔ کہیں بھی انبیاء کا ذکر فیملی سے کاٹ کے نہیں کیا، اپنے خاندان سے کاٹ کے اکیلا ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا۔ جب حضرت
پہلی شکل انبیاء کے ذکر کی یہ ہے کہ انبیاء کا ذکر کیا اور ساتھ ان کی زوجہ کا ذکر کیا، ان کی بیوی کا ذکر کیا۔ جب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو ساتھ حضرت حوا کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شادی کا پورا قصہ بیان کیا، اور وہ پورا موجود ہے کہ کیسے وہ پانی بھرنے گئے تھے، پانی پینے گئے تھے، اور وہاں حضرت شعیب کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی، پھر کس طریقے سے وہ شادی ہوئی وہ پورا واقعہ ذکر فرمایا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء کا ذکر ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا، جیسے حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیا، حضرت یعقوب کے ساتھ حضرت یوسف کا بیان کیا، حضرت داؤد کے ساتھ حضرت سلیمان کا بیان کیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ انبیاء کا ذکر ان کے بھائیوں کے ساتھ ملا کے کیا، حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے چچا زاد حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح ماں اور بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صورت میں ذکر فرمایا۔ پھر موسیٰ اور حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد صندوق کے اندر ڈال کے پانی کی لہروں کے حوالے کر کے اللہ رب العزت پہ توکل کیا، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یہ فرمایا، وقالت لأختہ قصیہ، اپنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے ان کی والدہ کہنے لگیں کہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ، تو حضرت موسیٰ کی بہن چھپ چھپ کے دور سے اس صندوق کو دیکھتی رہی اور ان کو پتہ نہ چلنے دیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے کا وقت آیا تو ساری خواتین سے انہیں دور کر دیا، اور کسی خاتون کا دودھ وہ نہیں پیتے تھے۔ تو وہی بہن جو ہے وہ فرعون کے محل میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتاؤں کہ جو آئیں گے تو حضرت موسیٰ دودھ بھی، یہ بچہ دودھ بھی پی لے گا اور وہ اس کا بڑا خیال رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرَجَعْنَاهُ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تو اس طریقے سے ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔ تو یہ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن کی روشنی میں اللہ رب العزت نے خاندان کے وجود کا، اس کی نسبت کا، اس کے احترام کا ہمیں احساس دلاتے ہوئے یہ درس دیا کہ تم معاشرے میں سوشل بائیکاٹ کر کے نہیں رہ سکتے، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، اپنے بیٹوں اور اپنے تمام رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، ناراضگیاں نہ کرو، نفرتیں نہ بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، اور تمہارا وجود جو ہے وہ پورے خاندان کے لیے باعث برکت ہونا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔